سو مولانا صاحب اب بڑھتے ہیں مین کوشچن کی جانب کہ جو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا لوگوں نے کہ بھائی اب میں پڑھ ہی دیتا ہوں کمنٹ یہ تھا کہ بینک چاہے اسلامی ہو یا کمرشل بینک ہو، اگر وہ کہتا ہے کہ ہم سود نہیں لیتے، وہ ایسا ہی ہے کہ حریم شاہ کہے کہ میں انتہائی پاک باز عورت ہوں۔ 10 لاکھ کی گاڑی کے 15 لاکھ چارج کرتے ہیں ٹائم پہ، جیسے وہ عموماً اپنی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ٹائم پہ گاڑی بیچیے۔ کیسے بیچی یار بک نہیں رہی تھی، منافع نہیں مل رہا تھا تو میں نے ٹائم پہ دے دیے، پر 10 لاکھ روپے اس کی ریڈی کیش ویلیو تھی تو وہ میں نے 15 لاکھ میں دے دیا۔ اگلا کہتا ہے ٹھیک ہے جی 6 ماہ کا ٹائم ہمارا ڈیسائیڈ ہوا ہے، 6 ماہ کے اندر وہ اب مجھے 15 لاکھ روپے دے گا۔ سو وہ جو اضافی 5 لاکھ روپے لے رہا ہے، کیا وہ سود کے زمرے میں آئے گا؟ سلیپی الپائن ویلیج والے بھائی ہیں، خدا کا واسطہ اپنی بسم اللہ ٹھیک کرو، آپ نے انتہائی غلط بسم اللہ شریف پڑھی ہے۔ 6-7 میسج سیم ٹیکسٹ کے ساتھ انہوں نے اوپر نیچے کیے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ ایک اور بائک میٹ پی کے زمانے میں شروع میں وہ مجھ پہ کیس کرنے لگے تھے، آدھی رات کو کال کر کے کہتے ہیں کہ میں تحریک چلاؤں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تم بسم اللہ غلط پڑھتے ہو۔ تو اب میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، آپ تصحیح کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے خواجہ محمد عمر، ویلکم ٹو لیٹس ٹاک عمر۔ ہم نے کچھ دن پہلے 2 ویڈیوز لگائی تھی اپنے دیگر چینلز پہ، بائک میٹ پی کے پہ، جہاں ہم نے ذکر کیا تھا میزان بینک کی اپنی بائک سکیم کا، اپنی موٹر سائیکل سکیم۔ اس پہ بہت زیادہ ویوز آئے، 50,000 سے زیادہ لوگوں نے دیکھ لیا کچھ ہی دنوں میں، لیکن جو میجورٹی آف دا کامنٹس تھے ان میں یہ تھا کہ بھائی یہ تو سراسر سود ہے، حالانکہ اسلامک بینکنگ ہے بٹ سٹل سود ہے اینڈ آل، کافی کچھ۔ حالانکہ میں نے اس میں تصحیح بھی کی تھی، اور ایک موٹا سا رول ہے سود کا، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے، میں دوبارہ بتا رہا ہوں، پھر میں آپ کا اپنے مہمان سے بھی تعارف کرواتا ہوں، وہ اتھارٹی ہیں اس پہ تو وہ مدلل گفتگو کریں گے اس کے اوپر۔ جو سود ہوتا ہے اس کا بالکل سمپل فارمولہ ہے کہ ہم جنس ہوگا تو سود ہوگا، یعنی کہ پیسے پہ پیسہ سود ہے، گندم پہ گندم سود ہے۔ اگر جنس تبدیل ہو جاتی ہے، پیسے پہ پراپرٹی آ جاتی ہے یا ایسٹس آ جاتے ہیں یا کموڈٹی کوئی اور آ جاتی ہے تو وہ سود نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی کار میٹ پی کے یوٹیوب چینل پہ کہ کیسے آپ آسان ماہانہ اقساط پہ اسلامک بینکنگ کے تھرو گاڑی نکلوا سکتے ہیں، تو اس میں بھی یہی ذکر کیا، لیکن نو سرپرائز کہ اس میں بھی سیم کمنٹس آئے، 1-2 کمنٹس کے علاوہ۔ اور میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی کہا تھا، اور آپ لوگوں نے کافی سارے کمنٹس بھی بھیجے، آج وہی کمنٹس ہم آپ کے ریڈ کریں گے۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ لیٹس ٹاک عمر پہ ہم ایک اسلامک بینک کے کورسپونڈنٹ کو بھی بلائیں گے اور ایک عالم صاحب کو بھی بلائیں گے، اور وہ دونوں اس پہ وضاحت کریں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ اسلامک بینکنگ والوں کا سین یہ تھا، میزان بینک کے مینیجر سے میری بات ہوئی، ہی واز ولنگ ٹو کم، لیکن ان کی باقاعدہ ای میل آئی ہوئی تھی انہیں کہ آپ لوگوں نے کسی بھی انٹرویو میں بینک کو ریپرزینٹ نہیں کرنا، نہ صرف ان کا، بینک الفلاح کا بھی، اور کافی سارے تمام ہی بینکس کے لوگوں کو یہ ای میلز آئی ہوئی ہیں کہ آپ لوگوں نے کسی بھی ٹاک شو میں نہیں جانا، کسی بھی اس طرح آپ نے اپنے طور پہ ریویوز نہیں دینے کسی بھی پالیسی کے بارے میں۔ تو وہ تو انفارچونیٹلی نہیں آ سکے، لیکن عالم ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک گزارش، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شیور یو ڈو اٹ، تاکہ اسی قسم کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی دیکھنے کو ملتی رہیں۔ میرے ساتھ میرے معزز مہمان یہاں پہ موجود ہے، مولانا بابر صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم احسان۔ اچھا مولانا صاحب، میرے جو ابتدائیہ تھا اس سے آپ سمجھ ہی چکے ہیں کہ آج ہم کس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، آف دا کیمرہ بھی ہماری تفصیلی ڈسکشن ہو چکی ہے اس بارے میں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ کچھ میں سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہمارے معزز سامعین اور وہ کیا کہتے ہیں جو ناظرین اور سامعین نے بھیجے ہیں، اور وہ بڑے اوتھینٹک کوسچنز ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک تو تعریف میں نے کر دی سود کی کہ سود کیا ہوتا ہے، آپ ذرا تفصیل سے بتا دیجئے کہ what is actually سود۔ پہلے تو سود کے بارے میں بتا دیں ہوتا کیا ہے یہ، اور پھر آگے چل کے ہم دیگر گفتگو کرتے ہیں اس بارے میں۔ پہلے سود کی ڈیفائن کر دیں، سود کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے مجھے بلایا، اور مجھے یاد پڑتے ہم نے اس پہ پہلے بھی ایک مرتبہ بات کر چکے۔ ایگزیکٹلی۔ ٹھیک ہے،
اور وہ آپ کے دوسرے چینل میں کار میٹ پی کے حوالے سے ہی ہم نے کی تھی. تو یہاں پر سب سے پہلے میں تنگی داماں یعنی اردو زبان کی بات کروں گا. اس میں وہ الفاظ نہیں ملتے. عربی جنت کی زبان، اللہ کی زبان، تو وہ کتنی فصیح ہوگی. اللہ نے قرآن کو بھی عربی میں سے اتارا. تو عربی زبان کے الفاظ کا ترجمہ آپ کسی بھی ادر لینگویج کے اندر کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. کچھ اس سے حق ادا نہیں ہو سکتا. حق ادا نہیں ہو سکتا. کچھ قریب آپ پہنچ سکتے. صحیح. اب ایک لفظ ہے سود اور ایک لفظ ہے ربا. قرآن مجید میں لفظ ربا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دیگر بھی گناہ کبیرہ بڑے بڑے ہیں، شراب پینا ہے، زنا کرنا ہے. لیکن سود ایسا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اچھا. اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، اس کا ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی والدہ کے ساتھ سوئے. یہ اس کا ادنا ترین درجہ ہے. اچھا. اب آ جاتے ہیں کہ ربا اور سود کے اندر فرق کیا ہے. سود جس طرح ہم لفظ انسان استعمال کرتے ہیں اس میں مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان ہر عمر کا آ جاتا ہے. لیکن جب ہم لفظ بولتے ہیں بچہ تو ہمارے ذہن میں وہی آ جاتا ہے جو انڈر ایج ہوتا ہے. ہم 15 کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. اس سے کم عمر کو ہم کہتے ہیں جی بزرگ، تو ہمارے ذہن میں فوراً سفید ریش آ جاتا ہے بڑی عمر کا. ربا کا لفظ بہت مفہوم، اس کا بہت وسیع ہے، اور سود اس کی ایک جز ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اور چونکہ اردو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ وہ الفاظ نہیں ہیں جس کے ساتھ اس کو ہم ڈیفائن کر سکیں، تو اس کے لیے لفظ سود ہی بولا جاتا ہے. اور سود کی ہم پہلے تعریف کی بات کرتے ہیں، پھر تاریخ کی بات کرتے ہیں. سود کی اگر ہم تعریف کو دیکھا جائے تو اس کی ہم تعریف یہ کرتے ہیں کہ کوئی متعین روپیہ نقدی ہو اور اس کو متعین مدت کے لیے دیا جائے. متعین نقدی ہو، متعین مدت کے لیے دیا جائے، اور اس پر اضافی رقم کا مطالبہ کیا جائے. 100 روپے ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو 1 ماہ کے لیے دیے اور کہا جی آپ 1 ماہ بعد مجھے 110 روپے واپس کریں گے، تو یہ جو 10 روپے ہے یہ سود کہلاتا ہے. ٹھیک ہوگا. یہ بات سمجھ آ گئی. اب اس کی اگر اس سے بھی آگے اور مزید تھوڑی سی کھلی تعریف کروں، وہ یہ کہ ہر وہ قرض جس کے اوپر نفع جاری ہوتا ہے، جس کے اوپر کوئی منفعت حاصل کی جاتی ہے اگینسٹ نتھنگ، تو اس کو ہم سود کہتے ہیں. ٹھیک ہوگا. اس میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک مرتبہ وہ کسی آدمی کی طرف گئے ملاقات کے لیے، اور اس آدمی نے ان کے کچھ پیسے دینے تھے. یہ اس کی دھوپ تھی، سائے دیوار میں کھڑے ہوئے، پھر فوراً وہاں سے ہٹ گئے. کسی نے پوچھا حضرت دھوپ بھی تھی اور آپ وہاں کھڑے ہو جاتے، آپ نے سائے کو چھوڑ کے دھوپ کے اندر آ گئے. تو کہا مجھے یاد آیا کہ میں اس شخص نے میرا ادھار دینا ہے اور میں اس کی دیوار سے سایہ حاصل کر رہا ہوں کہ یہ سود میں نہ آ جائے. یعنی وہ تو ان کی عظیمت کی بات ہے، وہ تو تقوی کے انتہا پر پڑے. تو وہ اس چیز کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ چونکہ اس نے میرا قرض دینا ہے تو کہیں یہ اس منفیات کے اندر نہ آ جائے کہ میں نے اس سے لیے نفع لیے تو سود کے اندر نہ آ جائے. صحیح. اور پھر اگر ہم تاریخ پہ بات کریں، اچھا یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک برانچ ہے، ایک اس کی قسم ہے. ربا بہت مفہوم، بہت اس کا وسیع مفہوم ہے، اور ہم نے آج تک اسی چیز کو ذہن میں رکھا ہوا ہے، بس پیسے پر پیسہ لیا تو سود ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کبھی اس کو نہیں سوچا، کیونکہ احادیث، اب ہم اس کی طرف آئیں گے، احادیث میں اس کی کچھ اور تھوڑی سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. تاریخ کو لے لیا جائے، آپ نے دنیا کا سب سے بڑا دستور اسلام ہم کہیں گے وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے. ایگزیکٹلی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا فرمایا تھا کہ آج سے پہلے کے سارے سود معاملات ختم. اور پھر ایک واقعہ اس زمانے کا، حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں جن کو فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ کا والی گورنر مقرر کیا، اور ان کے ساتھ معاونت کے لیے قرآن کے مطابق ان کو بتلانے کے لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا تھا. ٹھیک ہے. ان کے پاس ایک معاملہ آیا. معاملہ یہ تھا کہ اب سود تو ختم کروا دیا گیا، اب 2 قبیلے ہیں، دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن مسلمان ہونے سے پہلے ان کے ایک دوسرے کے ساتھ سودی معاملات تھے، تجارتی معاملات تھے، اس پہ وہ سود کا معاملہ تھا. تو انہوں نے کہا یہ تو چلو آگے ہم توبہ کرتے، لیکن یہ تو ہمارا سابقہ تھا، اسلام سے پہلے کا تھا، وہ تو ادا کرو. اس پہ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کہلا بھجوایا، خط بھیجا،
رسالہ بھیجا کہ آپ ہمیں اس کی تفصیل سے بتا دیجیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب گزشتہ اور آئندہ اب سود حرام جو پہلے کہتے ہیں وہ بھی ختم, اب کوئی ادائیگی نہیں ہوگی. اور آپ دیکھ لیجیے جو ہمیں جو احادیث میں ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سودی معاملات ختم, سود حرام, ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ بنو ہاشم کے سارے سودوں کو میں ختم کرتا ہوں. ٹھیک ہو. اور آپ احادیث کے مجموعے کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, اہل بیت میں سے ہم بات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ان کے اس خاندان سے, ان کے تجارت کے اندر سودی معاملات کے میں بیشتر مثالیں ملتی ہیں. زمانے جاہلیت میں ایک عام چیز تھی. تو اب میں ربا کی طرف آتا ہوں کہ ہم صرف پیسے پہ پیسے کو سود کہہ رہے ہیں, جبکہ تجارتی معاملات میں بھی سود ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ تجارتی معاملات میں سود کیا ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس میں آپ نے 6 اشیاء کو متعین فرمایا, جو آپ نے اصول بیان کیا وہ اصول اس سے نکالا گیا ہے کہ جب جنس ایک جیسی ہو تو پھر یہ شرائط ہیں. وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مشہور ترین حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا نمک کے بدلے میں نمک, گندم کے بدلے میں گندم, جو کے بدلے میں جو, کھجور کے بدلے میں کھجور, سونے کے بدلے میں سونا, چاندی کے بدلے میں چاندی. جب ان کی آپس میں ہم جنس ہیں بے ہوگی 2 شرطیں ہیں. ایک یدم بیدن, نقد ہو, یہ نہیں کہ آپ مجھے آج سونا دے رہے ہو 1 تولہ اور میں آپ کو کہوں گی 1 مہینے کے بعد میں آپ کو 1 تولہ سونا دوں گا, یہ نہیں. یدم بیدن, اسی مجلس کے اندر یہ لین دین ہو رہا ہو. ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ کرتے ہوتے ہیں متقابضاً, کہ آپ, میں نے جو آپ سے 1 تولہ لیے میں اس پہ قبضہ کر لوں, اور جو میں نے آپ کو بدلے میں دینے آپ اس پہ قبضہ کر لیں, اپنی اپنی ملکیت کے اندر دونوں کے آ جائے. دوسری شرط اس کے اندر یہ سوا بسوا, برابری ہو وزن کے اندر. اس سے پھر یہ قانون نکالا گیا کہ جب دونوں طرف کی چیزیں ہم جنس ہوں, ایک ہی جنس ہوں, پھر اس میں نقد ہوگا اور اس میں برابری ہوگی. صحیح ہو. یہ اصول وہاں پر بن گیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد مبارک جو بہت زیادہ, اچھا یہ سود والے اپنے لیے خاص طور پہ بیان کرتے ہیں, اپنے حق میں بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس ارمان رہا اس بات کا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 3 باتیں جس کی ہم تصریح نہیں کروا سکے, وضاحت مزید نہیں کروا سکے. 2 مسئلے تو وراثت کے ہیں, اور تیسرا یہ والی حدیث 6 چیزوں کا جو ہے. وہ 2 مسئلے وراثت کے کیا ہیں؟ ایک دادا کی وراثت, دادا زندہ, بیٹا مر گیا, پوتا زندہ, یہ وراثت پوتے کو جائے گی یا نہیں جائے گی, اس سے مزید صراحت ہم نہیں کروا سکے. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ کلالہ, عربی کی ٹرمنالوجی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اکلوتا, جس کے آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں, بہن نہیں, بھائی نہیں, پے, دادا, ماما, کوئی ہے ہی نہیں, اکیلا رہ گیا, ایسا شخص, اس کی وراثت کا. اور تیسرا مسئلہ وہ سود کی اس حدیث کے بارے میں. اب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ان کو صراحت بھی نہیں تھی, ان کو معلوم بھی نہیں تھا, جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود آگے دوسری جگہ آ رہا ہے, انہیں وضاحت فرمائی کہ ہم نہیں پوچھ سکے کہ آیا یہ صرف انہی 6 چیزوں میں منحصر ہے کہ ان کی لین دین کرنے میں یہ شرائط ہوگی, یا کوئی اور چیز بھی ہے, یا دوسروں پہ بھی اپلائی, دوسری چیزوں پہ بھی اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے. یہ صراحت ہم نہیں کروا سکے. تو اس کو جواز بنا کے وہ پھر کہیں پہ حلت اور کچھ ایسے ویسے مار رہے ہیں. تو یہ ساری چیز میرے خیال میں سود کی وضاحت ہم نے کر دی. تاریخ کو لے لیا جائے تو زمانے جاہلیت میں تو چلتا آیا ہے بڑے. اور یہ ایک چیز یہاں پر یاد رکھیے, اس زمانے میں شخصی قرضے بہت کم ہوتے تھے, تجارتی قرضے بہت زیادہ ہوتے تھے. اور تجارت بھی کیا ہوتی تھی, تجارت ایسی نہیں ہوتی تھی کہ میں اپنا مال اٹھایا چلا گیا. ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح اس زمانے میں ہر ایک تجارتی قافلہ پوری ایک کمپنی ہوا کرتی تھی. آپ غزوہ بدر کو لے لیجئے, یعنی باقی کے تو چلو ہم کہیں تاریخ کی کتابوں میں ایسا ہے ویسا ہے, غزوہ بدر کا سارا واقعہ احادیث سے موجود, قرآن مجید نے سورۃ الانفال کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود. اس میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے جانثار ساتھیوں کے لے کے جب نکلے تھے تو وہ اس تجارتی قافلے کے لیے ہی نکلے تھے, اور نکلے نہیں تھے. اللہ نے فرمایا اخرجہ کا, اللہ نے ان کو نکالا تھا. یہ الفاظ میں کیوں زیادہ کر رہا ہوں, اس کے پیچھے بہت بڑی وجوہات ہے. میں سمجھ رہا ہوں, میں پہنچ رہا ہوں. تو اب جب یہ تجارتی قافلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا, تو وہ تجارتی قافلہ ایسا تھا, اگر میں آج کی زبان میں بات کروں, آج نہیں میں 90s کے زمانے کی بات کروں, تو اس زمانے میں جیسے عورتیں گاؤں سے آتی تھیں نا شہر میں, ساتھ میں دیسی ککڑ, انڈے لے کے آتی تھیں, بازار میں آ کے وہ چیزیں دیتی تھیں دکاندار کو, بدلے میں اپنی ضرورت کی چیزیں لے لیتی تھیں.
تو مکہ سے یہ جو آدمی گئے تھے جن کے ساتھ 70 کے قریب سردار اور محافظ لوگ بھی تھے، تو یہ مکے میں کوئی ایک ایسا گھر نہیں تھا جس کا اس کے اندر انویسٹمنٹ نہ ہو. تو یہ پوری ایک کمپنی تھی صحیح جو لے کر گئی. اور پھر اس لیے جب آ کر ایک قاصد نے بتایا کہ بھائی تجارتی قافلے پہ تو حملہ ہونے والا ہے، مکے میں قرآن مچ گیا اور لوگ ہم آج کی زبان میں کہیں سڑکوں پر نکل آئے. صحیح. اور پھر وہاں سے 1000 کا لشکر تیار ہو کر نکلا مقابلے کے لیے. تو اس زمانے میں یہ پوری ایک کمپنی ہوتی تھی، اس لیے 1000 کا ہر گھر کے ایک فرد اس کے اندر شامل ہوا تھا. تو پرانے زمانے میں بھی شخصی قرضے بھی ہوتے تھے اور زیادہ تر یہ کمپنی پوری ایک کمپنی ہوتی تھی، اس کا قرضے ہوتے تھے. اور صرف لین دین پر ہی نہیں، اشیاء تجارت پر بھی سود ہوا کرتا تھا. تاریخ میں اور مصنف ابن شیبہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث کے اندر اس کی مثالیں ملتی ہیں. سو مولانا صاحب اب بڑھتے ہیں مین کوشچن کی جانب کہ جو بہت زیادہ کریٹیسائز کیا لوگوں نے کہ بھائی اب میں پڑھ ہی رہتا ہوں کمنٹ یہ تھا کہ بینک چاہے اسلامی ہو یا کمرشل بینک ہو، اگر وہ کہتا ہے کہ ہم سود نہیں لیتے، وہ ایسا ہی ہے کہ حریم شاہ کہے کہ میں انتہائی پاک باز عورت ہوں. مطلب اس قدر لوگوں کا ایمان اس بات پہ ہے کہ چاہے اسلامی. اب اس میں ایک اور کمنٹ ایڈ کر دیتا ہوں کہ وہ کائبور اسلامی بینک بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب یہ کس بیس پہ لیتے ہیں پیسے کہ بھائی آپ بھی اتنی اسی شرح پہ پیسے لے رہے ہو جیسے کمرشل بینک لیتا ہے، اور پھر آپ کہتے ہو کہ ہم تو وہ کر رہے ہیں، اجارہ کر رہے ہیں، کار اجارہ یا بائک اجارہ یا ہوم اجارہ ہے. تو اجارہ میں اور اس میں کیا فرق ہے، یہ ایک ہمیں سمجھا دیں. اچھا جی، اس بات سے پہلے ہمیں ایک بات اور سمجھنی ضروری ہے کہ ادھار لین دین کر سکتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ادھار لین دین. پھر تیسری بات کہ ادھار کے لین دین پہ نفع لینا جائز ہے یا نہیں جائز. ٹھیک ہے. چوتھی بات پھر ہم آئیں گے بینک کی طرف. ٹھیک. پہلی چیز کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ادھار لین دین ثابت ہے یا نہیں. بالکل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ سے حدیث روایت کی گئی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے تعامن، الفاظ یہ ہے کہ کھانے کی چیز، استعمال کی چیز کو قرض لیا اور اس کے بدلے میں آپ نے رہن بھی دی. کیا چیز دی؟ درعتن حدیدن، لوہے کی زرہ رہن میں لکھوائی. آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں گارنٹی میں، جیسے بینک کہتے ہیں پیپرز دیں مکان کے دے دیں، جو دے دیں وہ دیا، لین دین ثابت ہو گیا ادھار کا. اس کے علاوہ مشہور احادیث موجود ہیں کہ آپ نے یہودی سے پیسے لیے ہوئے تھے اور وہ تنگ کر رہا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے لیے ہوئے تھے. پھر آپ نے حضرت بلال کو چھپنے کا حکم دے دیا. پھر جس وقت آ گیا مال آپ نے واپس کر دیا، حضرت بلال کو حکم دیا کہ آؤ، اللہ نے آسانی کر دی. اس طرح کے کئی واقعات احادیث کے اندر موجود ہیں. دوسرا سوال آ گیا کہ کیا ادھار لین دین پر نفع لینا جائز ہے یا نہیں جائز. قرآن مجید کی سب سے لمبی ترین آیا سورۃ البقرہ، سیکنڈ لاسٹ رکوع شروع ہی وہیں سے ہوتا ہے کہ اے ایمان والو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اے ایمان والو آپس میں جب ایک نیٹے مقرر تک، ایک معین مدت تک کوئی ادھار لین دین کرو، فاکتبوہ، اس کو لکھ لو. تو مطلب یہ بات تو ثابت ہوگی کہ ادھار لین دین کرنا ہے. دوسری بات میں نے آپ کو کہا کہ ایک چھوٹا سا فرق ہے. میں کہا کرتا ہوں خود اعتمادی میں اور بدتمیزی میں بس ایک باریک سی لائن ہے، بس وہ سمجھ نہیں آتی. اور ہم بچے کو کہتے ہیں بڑا بااعتماد اور بدتمیزی کر رہا ہوتے، ہم اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے. یہی وہ دھوکہ تھا جو مشرکین کو تھا. وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، ہم پیسے دیتے ہیں، پیسوں کے بدلے میں اضافی پیسے لیتے ہیں، نفع لیتے ہیں. اور یہ شخص 5 روپے کی چیز لا کے 10 روپے کی بیچ رہا ہے، یہ بھی نفع لے رہا ہے. فرق کیا ہے؟ دونوں نفع لے رہے ہیں. یہی وہ باریک لائن تھی، جھلی تھی، جس کو وہ سمجھ نہیں رہے. تو ادھار پہ نفع لینا بالکل درست ہے، اور نفع کی کوئی میعاد بھی مقرر نہیں ہے، کوئی مقدار بھی مقرر نہیں ہے. ہاں، غبن فاحش فقہا کہتے ہیں اس نفع کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ 100%، کہ 100 روپے کی چیز آپ 200 روپے کی بیچ رہے ہو، 500 کی بیچ رہے ہو. بعض اوقات ذخیرہ اندوزی سے کیوں منع کیا گیا؟ احتکار سے، کہ ذخیرہ اندوزی کی اس لیے جاتی ہے کہ میں اپنی مرضی کے منمانی ریٹ پر، وہ ٹھیک نہیں ہے. باقی 100 کی چیز 120 کی دے رہے ہیں، 25 کی دے رہے ہیں، مارکیٹ میں بھی وہی ریٹ چل رہا ہے، تو بالکل درست ہے. ساری دنیا کر رہی ہے. اگر نفع درست نہ ہوتا تو پھر تجارت کون کیوں کرتا؟ صبح 8 بجے سے رات 12 بجے تک کی ڈیوٹیاں، دکان پہ بیٹھا کیوں رہتا؟ وہ پاگل ہے کوئی. تو اس میں لوگ ادھار بھی لے کر جاتے ہیں، نقد بھی لے کر جاتے ہیں. نقد پر تو بیس ہی کوئی نہیں ہے نا. بات ادھار کی تو ادھار پر لے سکتے ہیں. پہلی بات جو ہم نے وہاں اصول بیان کیا تھا کہ میں اس کو چیز دے رہا ہوں اور چیز کے بدلے میں پیسے لے رہا ہوں. ٹھیک ہے، جنس مختلف جنس مختلف ہوگی، پھر قیمت ہم متعین کر رہے ہیں.
خواہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نقد 100 کی ہے ادھار 150 کی ہے، خواہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ 150 کی چیز ہے، اس کو پتہ ہے یہ آتے ہی ادھار کے لیے، اس کا کھاتا لگے میرے ساتھ، یہ آج سودا لے کے جائے گا، مہینے کے بعد اگلی تنخواہ پہ پیسے دے گا، وہ آپ کو ریٹ ہی وہ بتاتے ہیں۔ آپ کی قطع کلامی مولانا صاحب، اکثر آپ کے بھی عزیز و اقارب میں اور آس پاس ہمارے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یار کچھ جگہوں پہ لوگ گاڑیاں دیتے ہیں قسطوں پہ، 10 لاکھ کی گاڑی کے 15 لاکھ چارج کرتے ہیں ٹائم پہ، جیسے وہ عموماً اپنی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ٹائم پہ گاڑی بیچیے۔ کیسے بیچی یار بک نہیں رہی تھی، منافع نہیں مل رہا تھا تو میں نے ٹائم پہ دے دیے، پر 10 لاکھ روپے اس کی ریڈی کیش ویلیو تھی تو وہ میں نے 15 لاکھ میں دے دیا۔ اگلا کہتا ہے ٹھیک ہے جی 6 ماہ کا ٹائم ہمارا ڈیسائیڈ ہوا ہے، 6 ماہ کے اندر وہ اب مجھے 15 لاکھ روپے دے گا۔ سو وہ جو اضافی 5 لاکھ روپے لے رہا ہے، کیا وہ سود کے زمرے میں آئے گا، یا وہ اس ٹائم کے عوض لے رہا ہے کہ بھائی میں نے 6 ماہ تمہیں دیے ہیں تو اب میں اتنے پیسے تمہیں 6 ماہ کے چارج کروں گا، اب یہ گاڑی کی چارج نہیں ہے، یہ ٹائم کے چارج ہے، تو اسے کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اچھا، ہم اس آیت کریمہ کی طرف واپس جاتے ہیں، قرآن مجید کی، وہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشن اللہ نے کچھ بتائے ہیں۔ لکھو، لکھنا نہیں جانتے لکھنے والے کو لاؤ، گواہ بیٹھاؤ، دونوں مرد نہیں میسر تو ایک مرد ہو لازمی اور دوسرے ساتھ 2 عورتیں کر لو، ایک بھول جائے دوسری اس کو بتائے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم ایسے راستے میں ہو، تمہارے پاس پین کاغذ لکھنے کا سامان نہیں، یا دونوں ان پڑھ ہو لکھ نہیں سکتے ہو، پھر اس کے الٹرنیٹ تو اس کو کوئی وارنٹی میں کوئی چیز رہن میں دو، اس کے قبضے میں ہو جائے۔ یہ ساری شرائط اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ ادھار چیز ہی ایسی ہے۔ اب یہاں پر آپ نے جو سوال کیا کہ 10 لاکھ نقد تھی، 15 لاکھ 6 مہینے ٹائم پر دیا تھا، پہلے آپ ادھار کی شرائط کو سن لیں، آپ کو ساری بات خود سمجھ آ جائے گی۔ پہلی چیز اجل مسمى، قرآن کہتا ہے نیٹا مدت متعین ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں کسی قسم کا ابہام نہ ہو۔ آپ نے دسمبر کا کہا تو دسمبر کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخ بھی متعین کر دیں، ورنہ یہ تنازع کا سبب بن جائے گا۔ تو اب جب آپ نے تاریخ نیٹا مقرر کیا، اس میں کوئی ابہام نہ ہو، بالکل کلیئر کرو کہ سن 5 دسمبر 2024، اس میں اب کوئی کسی قسم کا ہو رہا ہے نہیں کہ میں آپ کو کہتا ہوں وہ جی دسمبر کہا تھا لیکن میں نے آپ کو پہلا ہفتہ کہا تھا، نہیں، بس پہلا ہفتہ بھی نہیں، پوری تاریخ پورا، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا ابہام باقی نہ ہو۔ دوسری چیز قیمت متعین ہو، دوسری چیز کیا ہے؟ قیمت متعین ہو۔ اب قیمت آپ نے کہی جی نقد لے کے جا رہے ہیں، آج لے کے جائیں چلیں خیر ہے، 10 دن بعد پیسے دے دیں، پھر بھی میں آپ کو 10 لاکھ کی دیتا ہوں، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں میں 6 مہینے بعد دوں گا، تو 6 مہینے بعد یہ 15 لاکھ کی ہوگی یہ گاڑی، تب بھی ہم کیا کہتے ہیں 6 ماہ بعد یہ گاڑی کتنے کی ہوگی؟ 15 لاکھ۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ گاڑی 15 لاکھ کی ہوگی، سمجھ آ گئی؟ تو گاڑی اسی کی گاڑی کی قیمت کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم وقت کی بات نہیں کر رہے ہیں، نہ وقت کی نہ اضافی پیسوں کی، گاڑی کی قیمت، اس گاڑی کی وہ قیمت ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں تیسری بات کی، ہم نے کہا مدت متعین، قیمت متعین، کوئی ابہام نہ ہو۔ تیسری بات یہ کہ وہ دونوں میں سے ایک چیز موقع پر موجود ہو، اچھا، یا مبیع کہتے ہیں جو فروخت کی چیز ہے ایسٹ سے، یا اس کی جو رقم ہے وہ موجود ہو۔ اب میری گاڑی کھڑی ہے کراچی کے اندر، میں آپ سے سودے کر رہا ہوں، لگاؤ یہاں پر، آپ نے دیکھی بھی نہیں ابھی تک، تو پھر اس صورت نہیں، کوئی ایک چیز موقع پر موجود ہو جس پہ ایک آدمی قبضہ کر لے، صحیح، یا پیسہ ہو یا پیسہ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے نا، اس کو بے سلم کہتے ہیں، کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ آج مجھے دے دیں، دیکھیں یہ میرے پاس گاڑی ہے، میری ایک مجبوری ہے، میں جا رہا ہوں کراچی، آپ کہتے ہیں یار مجھے ڈر ہے تم قاضی کسی کو نہ دے کر آ جاؤ، تو بس مجھے ہی دینی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب مجھے بھی یہ ڈر ہے کہ میں ادھر مجھے 12 لاکھ مل رہے تھے، آپ 11 لاکھ کی لے رہے ہو، اور کیا پتہ واپس آؤں آپ کو جی میں نہیں لیتا ہوں، آپ کو یہ ڈر ہے کہ یہ نہ وہ آ جائے تو اس کو اچھی قیمت لگے بیچ کے آ جائے، آپ مجھے 12 نہیں پوری قیمت دے دیتے ہو، اچھا کہ یار یہ لے لو پیسے، ٹھیک ہے، اور جب واپس آئے تو گاڑی آپ نے مجھے دینی، آپ واپس بھی یہ نہ ہو وہ گئے اور اب 10 سال واپس نہیں آ رہا، کب آئیں گے وہ تاریخ متعین کر دیں، تو گاڑی آپ کی ہے، ٹھیک، اب آپ کی ہوگی، اس کے بعد میں لے کر جا رہا ہوں، تو اب یہ ہے کہ وہاں میں نے دیکھی قیمت پہلے لے لی، گاڑی ادھار کر دی، عوض میں سے ایک چیز، عوض ہے نا، گاڑی کے عوض پیسہ، پیسے کے عوض میں گاڑی، تو جو یہ عوضین ہیں ان میں سے معاوضے میں سے کوئی ایک چیز موقع پر موجود ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب بسا اوقات اس میں یہ جیسے آپ نے شبہ بیان کیا کہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ٹائم پیریڈ کے بدلے پیسے لیے جا رہے ہیں، نہیں، یہ مستقل ایک عقد ہو رہا ہے، ایک معاملہ ہو رہا ہے اس گاڑی کے بارے میں، یہ ٹائم والی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو عقلی دلیل بھی ایک دے دیتا ہوں، میری گاڑی تھی 10 لاکھ کی، میرا کام ہی گاڑیوں کے ہے، اب اگر آپ مجھ سے آپ نقد لیتے شاید اس میں مجھے 5,000 روپے بچ رہے تھے، اور 15 لاکھ کی دے رہا ہوں تو 6 مہینے میں
5 लाख बच रहे हैं। अगर वही 10 लाख मेरे पास होता, इस 6 महीने के अंदर शायद मैं 50 सौदे और करता, उतना नफा मैं फिर भी कमा लेता। हाँ, रोल होता रहता वो पैसा। रोल होता रहता, शायद उससे ज्यादा कमा लेता। तो इसलिए वो अपनी उस चीज को ज़हन में रख के वो सौदा कर रहे हैं कि मेरा पैसा बाउंड हो रहा है, जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं पैसे बंद करना। तो बिल्कुल उसका हक ही वो ले नफा। और नफे की मैंने आपको पहले कहा है कि कोई मुतय्यन नहीं होती, हद मुकर्रर नहीं। और यहाँ पे एक चीज होती है कीमत, और एक चीज उसको अरबी में कहते हैं समन। थोड़ा सा फर्क है। सही। कीमत वो होती है, आप मार्केट के, आपने वहां से टूथपेस्ट लेना था, आपने उठाया, उसके ऊपर रिटेल प्राइस 210 रुपीज लिखी थी, आपने 210 निकाले, दुकानदार को दे दिए। दुकानदार था आपका फॉलोअर, आपका जानने वाला, आपका दोस्त। उसने कहा ख्वाजा साहब आपसे तो मैं इतने नहीं लेता हूँ, आपको मैं 150 में दूंगा। ठीक है, बात समझ आ रही? कीमत क्या थी? 210 रुपये, ये होती कीमत। और एक है जो दोनों मामला करने वालों के दरमियान में अपनी रजा से और खुशी से तय हो जाती है, उसको समन कहा जाता है। अच्छा, ये जायज़ है ना? बिल्कुल जायज़ है। अच्छा, मैंने बहुत सारी चीज़ें, थैंक यू आप लोगों का, जो मेरे दीगर फॉलोअर्स हैं, अक्सर जगहों पे ऐसा होता है कि वो लेती ही कुछ भी नहीं है ना, उल्टा शर्मिंदा हो जाता है बंदा। लेकिन आज कंफर्म हो गया कि ओके आइंदा आप करेंगे, मैं ना नहीं करूँगा। ओके जी, चलिए जी, अब मौलाना साहब इसमें हराम सूरत क्या है वो बता दें। वो हम बता रहे हैं आपको कि ये जो हम कहते हैं ना कि जी आपने 5 से 5 किस्त अदा करनी है, और 5 से 5 अगर आपने किस्त अदा ना की, इतनी आपको पेनल्टी चार्ज होगी। फाइन। वो पेनल्टी किस के अगेंस्ट आ रही है, ये बताएं मुझे आप। सही। वो पेनल्टी जो है हराम है। वो हराम हो जाएगी। सही। समझ आ रही है? मेन चीज़ जो अब आए हैं आप मुद्दे पे कि जो पेनल्टी होगी दैट इज गोइंग टू बी रियल सूद। जी। अब यहाँ पर छोटी सी बात समझें, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड अगर आप उसका टाइम टू टाइम उसकी आप वो बिल भर रहे हैं, तो आपको कोई पेनल्टी चार्ज नहीं हो रही, सूद नहीं लग रहा। एक दिन भी लेट हो गया, 1 रुपया भी लग गया, वो सूद में आ जाता है। इसीलिए ज़रूरत की बिना पर कहीं इजाज़त दे देते हैं, लेकिन वो जब हम साइन कर रहे हैं तो दरअसल हम सूद की ही इस पर साइन कर रहे होते हैं कि अगर मैंने इस वक्त तक किस्त ना भरी, इसका बिल पे ना किया, तो उतने में ज़ायद अदा करूँगा जितनी पे परसेंटेज उनकी होती है। सही। ठीक है। तो अजीमत की बात करें, तकवा की बात करें, तो क्रेडिट कार्ड के करीब भी ना जाए। सही। लेकिन अगर ज़रूरत की बात करें तो इंसान है ऐसा मजबूर भी हो जाते हैं कि फिर अच्छा मांगो तो अब इस ज़माने में बात करूँ ना, अब वो मुरब्बत भी नहीं रही, और ना लोगों में वो दयानत रही है, और ना सकत रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ना सकत रही है। हाँ। सकत है तो अगले को देखते उसमें दयानत नहीं है, और अगर इस शख्स में सकत भी है, उसमें दयानत भी है, तो फिर वो रवादारी बाकी नहीं रही। ठीक। तो इस वजह से उधार लेन देन हो नहीं रहे। यानी मैं अगर अपने बचपन को सोचता हूँ, आप अपने बचपन को सोचें, तब तो मैं कहता हूँ 90% मामलात उधार पे ही चला करते थे, दुकानों पे चला। नौकरियां रुकों पे चल जाती थी, आप ही जैसे नौकरी पे रखो, ओके रुका आ गया जी, ठीक है आ जाओ जी, फलां ने भेजे, अच्छा ठीक है जी, हो गया जी आपका काम। फलां ने भेजे जी, मुझे शादी है बच्ची की, सामान उधार चाहिए, अच्छा उन्होंने भेजे, ये देखे ये रुका भी पकड़ा, और ठीक है जी क्या चाहिए, पूरा शादी का सामान उधार दे दिया करते। एतमाद था लोगों का, एक दूसरे की आंखों में हया थी, सब कुछ हो जाता था। अब वो चीज़ें बाकी नहीं रही हैं। तो अब उसको पता है मैं जाता हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ती है, पैसे नहीं मिलते, ठीक है, और उसने एहतियातन क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, और उसको 110% श्योर है कि मैं इसको यकम से पहले कर सकता हूँ, बिलिंग डेट से पहले उसको रिसाइकिल जमा कर सकता हूँ, तो फिर सूरत में ले ले, किसी के आगे उसको हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे, काम भी हो जाएगा। इस ज़रूरत की बुनियाद पर फिर वहाँ पर मुफ्तियान हजरात उसको इजाज़त देते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो जब हम गाड़ी की ले रहे हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशन में जब पेनल्टी वाली बात आ जाती है, तो क्रेडिट कार्ड ही की तरह हम वहाँ पर दरअसल उस मायदे पर दस्तखत तो कर रहे हैं, लेकिन वी हैव टू मेक इट एश्योर, हम इस बात को यकीनी बनाएं कि हम उस पेनल्टी से हर हाल में बचेंगे। तो ये मामला का तनसूद में नहीं जाएगा। वो आप शोरूम से गाड़ी लें, वो आप बैंक से गाड़ी लें, हर एक सूरत में। अब लोग शोरूम के बजाय बैंक को क्यों प्रेफर करते हैं? उसकी बुनियादी वजह है शोरूम वाले भाग जाते हैं। हमारे शहर के अंदर कितने ही बड़े बड़े शोरूमों वाले आए, जापानीज गाड़ी लेकर आए, जिस जमाने में जापानीज गाड़ी का नाम नहीं होता था, वो लेकर आ गए। आजकल तो आप कहीं भी देखें जापानीज गाड़ी आज शोरूम पे खड़ी है, उस जमाने में होती नहीं थी, इक्का दुक्का पूरे सिटी में, बल्कि बड़े सिटियों में होती थी सिर्फ। तो अब वहाँ पर लोग जाते हैं, आज उन शोरूम के मालिकों को पता नहीं, कोई दुबई भाग गया, कोई कहाँ भाग गया, लोगों के साथ उधार लेन देन की वजह से।
جبکہ بینک اپنی جگہ پر قائم دائم ہے، کھڑا ہے، ان کو پتہ ہے بینک والے نے کدھر جانا ہے، اور پھر اس میں کوئی چوری چکاری نہیں ہوگی، کوئی ڈاکومنٹس کا مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی اور اس قسم کا کوئی رولا جس کو ہم کہتے ہیں نہیں ہوگا. لہٰذا وہ ٹینشن فری لوگ جنہوں نے ٹائم ٹو ٹائم پے کرنا ہوتا ہے وہ پھر آدمی کے بجائے اس کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں. وہاں سے آپ کو ٹریکر لگا ہوا مل جاتا ہے، رجسٹریشن بھی وہی مل جاتی ہے، اور آپ کو کسی بھی وقت جا کر وہاں پہ پے کر دیتے ہو، رسید آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. کسی قسم کا کوئی آپ کو نقصان نہیں، کسی قسم کا آپ کو کوئی تنگی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لہٰذا لوگ بجائے کسی آدمی سے لینے کے، بجائے کسی شو روم سے لینے کے، وہ بینک کو پریفر کرتے ہیں، بینک کی طرف جاتے ہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں بیسک کوشچن کی طرف. ایک تو ہوگا اسلامک بینکنگ. تو اسلامک بینکنگ کس طرح ڈفرینٹ ہے کمرشل بینکنگ سے؟ تو جب ہم نے سعود کی یہ تعریف کر دی کہ ہم جنس نہ ہو، تو پھر کیا فرق رہتا ہے کہ کمرشل بینک وہ دے یا آپ کو اسلامک بینک دے؟ دونوں بینکوں میں سے کون سا بینک آپ پریفر کریں گے، اور کیسے یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ کیونکہ وہ دوسرا بینک بھی تو دے رہا ہے، ہمیں گاڑی دے رہا ہے نا، اس کے عوض لے گا کمرشل بینک ہے. تو اسلامک بینکنگ بھی دے رہا ہے، تو ہم کیوں بھاگتے ہیں اسلامک بینکنگ کی جانب، یا کیوں بھاگنا چاہیے اسلامک بینک کی طرف؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. جی. یہ جو میوزک پلیئرز ہوتے ہیں، ٹیپ ریکارڈرز ہوتے ہیں، ان کو خریدنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ ڈپینڈز اپان مقصد کہ بھائی کس مقصد کے لیے لے رہے ہیں آپ. اچھا اب آپ مقاصد بیان کرتے ذرا. انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، بیانات سننے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تلاوت سننے کے لیے. دس از دی پوائنٹ. آپ دیکھا انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، بیانات کے لیے بھی، تلاوت کے لیے بھی، یہی کا ہے. اب اس چیز کو بنایا کس مقصد کے لیے گیا ہے جب اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے؟ میوزک کے لیے. میوزک کے لیے. اسی لیے خاص طور پہ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم ٹیپ کے اندر تلاوت سنتے رہو گے تمہارے دل میں قرآن کی بے ادبی پیدا ہو جائے گی. کیونکہ وہ بیسیکلی بنا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے، میوزک کے لیے بنا ہوا ہے. گویا آپ واش روم کے لوٹے میں دودھ ڈال کے پی رہے ہو. اچھا بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو شریعت میں جب بھی حکم لگا کرتا ہے، جب بھی کسی بھی چیز کے حلال یا حرام ہونے پر، وہ اس کی مین پہ، مینوفیکچرنگ پر لگا کرتا ہے، بنیاد پہ لگا کرتا ہوتا ہے. کہ اب دیکھیں آپ کے پاس آج کی زبان میں تلوار تو نہیں، ہم کہیں گے کلاشنکوف ہے آپ کے پاس، پسٹل ہے آپ کے پاس، اور آپ نے پہلے دن سے اس نیت سے نہیں ہے کہ میں اس کو یہاں رکھتا ہوں سیلف ڈیفینس کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے بھی، اور اگر ضرورت پڑتا ہے کہیں پر مجھے جہاد کے لیے بھی، اس کے لیے بھی. ٹھیک ہے، یا ہتھیار رکھنا سنت ہے، اس لیے یا سنت ہے، مومن کی شان ہے، زیور ہے اس کا. اور دوسری طرف ایک اور ایمان والا ہے، کلمہ کو ہے، وہ اس لیے خریدتا ہے کہ میں رات کو روڈ بند کروں گا، ناکا لگاؤں گا اور میں کمائی کروں گا. چیز سیم ہے، کمائی کرے گا، چیز دونوں کی سیم ہے. ایک ہی دکان سے لے رہے ہیں، ایک ہی نائنے میں دونوں خرید رہے ہیں، لیکن نیت کی وجہ سے ایک کا لینا قیامت والے دن اعمال نامے میں، نیکی والے میں تولا جائے گا، اور دوسرے کا لینا سراسر وبال ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے. ٹھیک ہو گیا. اسلامک بینک کا نام بھی اسلامک، اس کی بنیاد میں بنیادی طور پر شرائط فلٹر کی گئے. آپ سرچ کرتے ہیں نا OLX سے کوئی گاڑی لے رہے ہیں، فلٹر لگاتے ہیں، مینوفیکچرنگ ایئر یہ ہو، سیڈان ہو یا کیا ہو، ایسی ہو کیا کی رجسٹرڈ ہو، فلٹر لگا کے آپ کے پاس کچھ تھوڑے سے سامنے آ جاتی ہیں آپشنز. بالکل اسی طرح سے اسلامک بینکنگ نے فلٹر کیا وہاں سے بہت سی چیزوں کو کہ یہ کام درست نہیں ہے، ایسا نہیں درست، اور اس کے لیے انہوں نے کوئی حیلہ اس طرح کر دیا کہ اس کو درستگی کی لائن پر لے آئے. شراب ہے، انگور کے شیرے سے بن رہی ہے، کھجوروں کے شیرے سے بن رہی ہے، اسی شراب کو بعد میں کنورٹ انٹو سرکہ کر دیا جاتا ہے. جب تک وہ کھجور کا پانی تھا، نبیذ تمر تھا، بالکل حلال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مشروب تھا. اسی کو جب شراب بنایا تو وہ حرام ہو گیا. اسی کو جب سرکہ بنایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک میں آ گیا. ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے فلٹر لگا کر ان چیزوں کو الگ کیا. یہ چیزیں. سیکنڈلی جو کمرشل بینک ہیں انہوں نے ہائر کیا، ایک CA کو ہائر کر دیا، فائنانس کنسلٹنٹ کو ہائر کر دیا، پالیسی میکرز کو ہائر کر دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے بزنس کی بنیادوں پر ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے ایک مسودہ بنایا، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنائے، ماڈیول بنا دیا، ایک ماڈیول پورا بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیا. اور پھر آپ لے کر آتے ہو ایک علماء کا بینچ، اور ان کے سامنے اپنا ماڈیول پیش کرتے ہو، اور آپ کہتے ہو جی ایسا ہو جائے کہ ہماری عوام اس وجہ سے ہمارے پاس نہیں آ رہی، تو آپ اس کو دیکھیں کیا واقعتاً اس میں سود یا کچھ ہے.
وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ چیزیں غلط ہیں، اگر ان کو آپ نکال دیں یا ان میں یہ تھوڑی سی چینجز کر دیں. اب یہ تھوڑی سی چینجز میں آپ کو سمجھا دوں. ایک بھینس کے پیٹ میں بچہ ہے، اور آپ مجھ سے سودا کرتے ہیں اور آپ میرے پاس آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں جناب میں یہ بھینس کا جو پیٹ میں جو بچہ ہے یہ خریدنا چاہتا ہوں. شریعت میں جائز نہیں ہے. وہ پتہ نہیں اس کے اندر بچہ ہے یا نہیں، وہ زندہ بھی ہوگا نہیں، کیا پتہ ہے آپ بری ہوئی ہے. تو جو چیز سامنے فزیکلی موجود نہیں، دیکھ نہیں سکتے آپ، یا وہ اس کو وجود ہی نہیں ہے، تو اس چیز کی بے نہیں ہو سکتی ہے، خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. لیکن اسی کی ماں کو آپ خرید رہے ہو، اس بھینس کو خرید رہے ہو، بھینس کی قیمت تھی 1 لاکھ، لیکن گابن ہونے کی وجہ سے، بچے والی ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت ہوگی 1.25 لاکھ. 25,000 کس وجہ سے پڑے اس کے پیٹ میں بچے ہونے کی وجہ سے دونوں کی بے جائز ہوگی. ہے سمجھ آ رہی ہے بات کی آپ کو؟ نہیں آئی. مجھے اس لیے سمجھ نہیں آئی کہ اگر وہ لینے والا کہتا ہے کہ یار اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ مشکوک ہے کہ بھائی پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں بھی، یہ کیسی مشکوک ہے جیسے ابھی آپ نے کہا، تو اب پھر یہ کیسے جائز ہوگا کہ 1 لاکھ کے بجائے وہ 1,25,000 کا ہوگا کہ اب گبن ہے وہ؟ پہلے اگر گبن تھی یا نہیں اس وقت اس نے کہا تھا کہ اس کے پیٹ میں ہے، یا بعد میں گبن ہوئی ہے وہ کنفرم ہو گیا تو تب ہوا ہے وہ دیکھیں اب جس وقت وہ صرف بچے کا سودا کر رہا تھا نا، اچھا ہاں میں آئی گاٹ اٹ، جو پیٹ کے اندر پریگنینسی جو چیز تھی، آئی گاٹ اٹ، تو وہ پتہ نہیں ہوا تھی یا بچہ تھا یا وہ زندہ پیدا ہوگا، کیونکہ مرے ہوئے آپ نے خریدے نہیں خریدا. ایگزیکٹلی میں اب سمجھ گیا ہوں کہ وہ صرف بچے کا سودا کر رہا تھا. اب ماں بیٹا دونوں کا سودا ہو رہا ہے، یعنی ماں کا سودا ہے، اس کے ذمن میں بچہ خود بہت ساتھ ہے. ایسے ہی ہے بس. بالکل اسی طرح سے کچھ ایسی بیچ میں وہ ہوتی ہیں، ان کے ماڈیول میں کچھ چیزیں تھیں جن کو کہا جی یہاں پر آپ اس کو اس طرح کر رہے ہیں، یہ چیز خلاف ہے اس کی. اچھا اب یہ ضرورت بھی ہے، اس کا طریقہ کار کیا کیا جائے؟ تو اس طریقہ کار کی بنا پر انہوں نے اس کے اندر صورتیں نکال کر اس کو کر دیا. انہوں نے کہا ہمارا بینک اپنی جگہ پر ہے، ہم الٹرنیٹ ایک اور برانچ بنا لیتے ہیں، اس کے لیے شریعت کے لوگوں کو لے کر آئے، شریعت کے احکام کو جاننے والوں کو لے کر آئے. وہ مفتیان تھے، وہ اسلامک کنسلٹنٹ تھے، جو لوگ بھی تھے انہوں نے بیٹھے اور انہوں نے ایک نئے ماڈیول انہوں کو تیار کر کے دیا. اب اس بات پہ واپس آئے. حکم لگتا ہے جب وہ چیز بنائی جاتی ہے، کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے. اب وہیں پر آ جائیں. اب میں نے جو آپ کو بیسک رول بتایا تھا کہ کسی بھی چیز کے بنتے وقت جو نیت ہوتی ہے حکم ہمیشہ اس پہ لگا کرتا ہے، اس کو یاد رکھیے. اب ایک اور آپ کی بات کا جواب، آپ نے کہا کمرشل بینک اور اسلامک بینک، یہی کہا آپ نے. تو کمرشل بینک نے جب آپ ان سے قرض لیتے تھے، آپ نے کہا آپ اپلائی کیا 10 لاکھ روپے کے لیے، اس نے اس کے اگینسٹ آپ سے کوئی چیز، گاڑی کے کاغذات، مکان کے کاغذات لے لیے، اپنی جو ریکوائرمنٹس تھی پوری کر کے آپ کو 10 لاکھ روپے دے دیے انہوں نے، بس ان کی ریکوائرمنٹس میں جو بھی چیزیں تھیں. اب اس کے بعد آپ کو چاہیے تھے اصل میں کاروبار کے لیے یا گاڑی کے لیے. انہوں نے سوچا کہ چونکہ یہ تو وہ بھی مسلمان ہی عام ملک کے اندر رہ رہے ہیں، کلمہ گو ہیں وہ بھی، ان کو پتہ چلا یہ تو سود ہے، جابس بھی اور نہیں مل رہی ہیں، مجبور بھی ہیں، کیا کریں. تو اس کے لیے انہوں نے پھر ایک اسلامک بینکنگ شروع کی. اب ہم کہتی نہیں کہ ہمیں پیسے چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گاڑی چاہیے. بات سمجھ آ گئی؟ ڈائریکٹ کموڈیٹی دے رہے ہیں وہی نا، گاڑی لے رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، جس کو جو چیز چاہیے وہ دے رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں. آپ بڑے شہروں میں چلے جائیں، اسلام آباد، پنڈی کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کی فرمیں باقاعدہ. آپ ان کو کہتے ہیں جی مجھے میرا یہ پلاٹ ہے، اس پہ بنا بنایا گھر چاہیے. آپ اپنی مرضی کا نقشہ بتاتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں جی ہم آپ سے جی 50 لاکھ روپے لیں گے اس 5 مرلے کے مکان کا. آپ نے خود جو اسٹیمیٹ لگایا تھا، آپ نے اس کو ٹھیکیدار کو بلایا تھا، اس نے کہا جی آپ کا تقریباً 35 لاکھ روپے لگے گا. انہوں نے آپ کے ساتھ قیمت طے کر دی، آپ کو چیز تیار دے رہے ہیں، اس کے اگینسٹ آپ سے پیسے لے رہے ہیں. ویل اینڈ گڈ. ٹھیک ہے مولانا صاحب، ایک اور یہاں پہ ضمناً کوسچن ہے جو یہاں پہ میرے سامنے کومنٹ بھی کھلے ہوئے ہیں کہ بھائی اگر یہاں پہ میزان بینک جو یا بینک الفلاح یا جتنے بھی اسلامی بینک ہیں یہ دے رہے ہیں اور انٹرسٹ کو نام یہ اجارہ دے کے کہہ رہے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو وہی ہے جو نفع لے رہے ہیں. نفع لے رہے ہیں، تو پھر تو باہر کے ممالک میں بھی جو وہ دے رہے ہیں تو وہ بھی حلال ہوا. تو دو چیزیں بتائیے گا. ایک تو فتویٰ ہے طاہر القادری صاحب کا، مولانا طاہر القادری صاحب کا، کہ باہر کے ملک میں سود حلال ہے. ٹھیک ہے، میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کو، کہ وہ وہاں کا انہوں نے دیا کیونکہ وہاں شریعہ لا نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، ان کا نظام ہے اور آپ ان کے کنٹری میں تو ان کے نظام کے انڈر آتے ہیں آپ، تو اس وقت مسلمان کے لیے وہ حلال ہے. لیکن پاکستان کے اندر وہ حرام ہے کیونکہ پاکستان کے اندر اسلامی ملک ہے. تو باہر کا بھی بتا دیں، کیونکہ یہ کوسچن ایسا تھا کہ باہر حلال ہو جائے گا، تو پھر میں نے وہ فتوے والی بات بھی بیچ میں کر دی، تو وہ آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں اس کی. اچھا
بہت اچھا سوال تھا، اور شکر الحمدللہ ان لوگوں میں اللہ نے اتنا شعور پیدا کیا کہ ہم بطور ٹانٹ کریں، طنز کے کریں، یہ جس میں بھی کریں، اس کا مطلب ہم کچھ نہ کچھ سوچ رکھتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ ہمیں اپنی یوتھ پہ فخر ہے. اب آ جاتے ہیں بین ممالک کی طرف. میں آپ کو سورہ انفال غزوہ بدر اس کی آیات میں اس کا جواب دیتا ہوں. سورہ انفال 9ویں پارے کا آخری رکوع ہے، اور آخری رکوع سے 4-5 لائنیں پہلے. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ينفقون اموالهم خرچ کرتے ہیں، ليصدوا عن سبيل الله تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں. اب اس آیت کی تفسیر میں آپ مفسرین اکابرین کے اقوال کو اٹھا کر دیکھیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس الٹرنیٹ موجود ہو تو ہم ان چیزوں کو، کافروں کی چیزوں کو استعمال نہیں کریں گے. مثال کے طور پر ہم جس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک ہاسپٹل ہے، باغ کرسچن ہاسپٹل، اور ہمارے لوکل ہاسپٹل بھی ہر قسم کے موجود ہیں. جو سارے ڈپارٹمنٹ وہاں موجود ہیں، ہمارے پاس اس کا ایشیا کا دوسرا بڑا ہاسپٹل کمپلیکس ہمارے پاس موجود ہے. تو پھر اگر ہم اس کو چھوڑ کے ان کی طرف جاتے ہیں تو دراصل ہم اس آیت کے ضمن میں آ رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی. اب آپ کہیں جی دیکھیں جی اس میں اسپتال میں تو علاج صحیح نہیں ہوتا، ڈاکٹر سے نہیں پوچھتے، دوائی ایسی ہے. تو جتنے پیسے آپ ان کو دے رہے ہیں نا، اتنے پیسے آپ کسی بھی پرائیویٹ اسپتال الشفا میں چلے جائیں نا، ٹھیک ہے. اب لیبارٹری آغا خان بھی موجود ہے، لیبارٹری ہماری لوکل بھی موجود ہے. آپ کی مرضی آپ کس پہ ٹیسٹ اپنے کروا رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہم پاکستان میں موجود ہیں اور ہمارے پاس ہر چیز کا الٹرنیٹ موجود ہے. جدید معیشت اور تجارت، اسلام اور جدید معیشت اور تجارت، یہ کتاب ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی، جس کے ابتدائی میں وہ یہ بات لکھتے ہیں. مفتی وہ نہیں ہوتا جو یہ بتاتا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. مفتی وہ ہوتا ہے جو اس کا الٹرنیٹ بتاتے ہیں، حل بتا رہے. تو اب بین ممالک میں آپ کے پاس الٹرنیٹ موجود ہی نہیں ہے. اور جب ہم ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، دراصل ہم یہاں پہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ملک میں جا کر آپ کے رولز ریگولیشنز کو، آپ کے قانون کو فالو کریں گے. یہاں پہ چرس پکڑی جاتی ہے، تعزیرات کے تحت سزا ہو جاتی ہے، نقد ہو جاتی ہے، جیل ہو جاتی ہے، 6 مہینے باہر آ جاتے ہیں، سال کے بعد باہر آ جاتے ہیں. آپ سے ایک کسی بھی آدمی سے ایک من چرس پکڑی گئی، وہاں آپ جو ہے ایک سگریٹ کی بھی لے کر جاتے ہو اور آپ کو سیدھا یلا حبیبی اور وہ تلوار آپ کے اوپر پھیر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو پھر آپ کو جی ہمارے ملک میں تو کلو پکڑی جاتی ہے، 6 مہینے بعد آپ باہر آتے ہیں. تو آپ ان کے ملک میں جا رہے ہیں، ان کے لاس کو، ان کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کریں گے. آپ یورپ میں جا رہے ہو، وہاں پر وہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں، ایک چیز ہے ہی نہیں ہے. آپ رہ رہے ہو، آپ کی مجبوری ہے. آپ 1000 یورو 1000 پاؤنڈ کرایہ دے رہے ہو اور 1500 مجھ سے 500 زیادہ لگا کر قسطوں میں آپ مکان ہی اپنا خرید رہے ہو. تو آپ مجھے بتائیں آپ کس اپرچونٹی کو لیں گے؟ 1500 والی کو لیں گے. وہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشنز موجود ہی نہیں ہے. یو آر ہیلپ لیس. جس طرح ایک آدمی مرنے کے قریب ہو تو اس وقت شریعت اس کے لیے اتنا حلال کر دیتی ہے کہ کھا کے تم کم از کم دوپہر سے لے کے شام تک زندہ رہو. وہاں بھی اس کو نہیں کہا کہ آپ ران پوری روسٹ کرو اور اس کو دم پوک بناؤ اور مزے لے کے کیا مطلب ہے کہ ٹینڈر گوشت ہے اس کا. وہاں نہیں. اتنا ہے کہ اتنا ہو جائے تم کچھ وقت گزار سکو جس میں تمہیں کسی مدد کی امید ہو، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی مدد آ رہی ہے، کوئی آدمی آ جائے گا، کوئی قافلہ آ جائے گا. تو اس وقت تک کے لیے تم اتنا استعمال کر سکتے کہ جان بچے. اس کو کوت لا یمود کہتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آپ کے پاس الٹرنیٹ موجود ہے. تو یہاں پہ آپ کے پاس الٹرنیٹ وہاں پہ پھر کر سکتے، وہاں پہ پھر آپ کر سکتے ہیں. اور وہاں پر بھی آپ کو احساس ہے یار ہے تو غلط ہے، وہ آپ استغفار بھی کریں، اس کے الٹرنیٹ آپ صدقات بھی دیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں. اب اس کے بغیر حل ہی نہیں ہے نا وہاں پر آپ کے پاس، تو کر نہیں سکتے. یہاں پاکستان میں آپ کے پاس حل موجود نہیں ہے، موجود ہے نا. تو پھر آپ کیوں عوام کی طرف جا رہے ہیں ایسے؟ اچھا، اس میں ایک اور چیز آپ لوگوں کو واضح کرتا چلوں کہ یہ مولانا صاحب سے بھی میں کنفرم کر لیتا ہوں. مجھے نہیں لگتا کوئی اسلامک بینک آپ کو ڈائریکٹ پیسے قرض کے طور پہ دیتا ہے. کوئی دیتا ہے؟ پیسے چھوڑیے، کریڈٹ کارڈ نہیں دے رہے. کریڈٹ کارڈ نہیں دے رہے. بس یہاں پہ یہ بات ختم ہوگی. تو وہ پیسے پہ پیسے والا سین ہی یہاں پہ ختم ہو گیا کہ یہ دیتے ہی نہیں ہے. اس کے لیے پھر کمرشل بینک ہے. دیکھیے پیسے میں آپ کو کہوں کریڈٹ کارڈ نہیں دے رہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نہ پیسہ نہ کریڈٹ کارڈ، کچھ بھی نہیں ہے. تو کمرشل بینک آپ کو باقاعدہ انٹرسٹ بولتا ہے پاکستان کے اندر بھی کہ یہ انٹرسٹ ریٹ ہے. تو پھر آپ کی گھنٹی بج جانی چاہیے کہ بھائی انٹرسٹ بول دیا اور ہے بھی انٹرسٹ، نو گو ایریا ہے، وہاں پہ نہیں جانا. تو جن لوگوں کو، بلکہ سب کو ہونا چاہیے یہ احساس کہ سود کی طرف نہیں جانا، تو دیٹ از نو گو ایریا فار یو. وہاں پہ آپ نے بالکل بھی نہیں جانا. اچھا، لاسٹ کوسچن. مجھے پتا آپ کے ذہن میں ہوگا
کافی سارے لوگوں کے ذہن میں ہوگا. میں نے پوچھنا ہے مولانا صاحب سے, پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو. مولانا صاحب, پھر بات وہی ہوتی ہے کہ انٹرسٹ لیٹ ہو جائے تو وہ آپ سے اضافی پیسے چارج کرتے ہیں. یہ اسلامک بینک بھی تو چارج کرتے ہیں ہم پہ, پینلٹی تو پڑتی ہے ہم پہ. تو یہ پینلٹی کس کھاتے میں پڑتی ہے, اور یہ کیوں نہیں حرام اور وہ حرام ہے؟ یعنی کہ وہی, میں مثال دینا نہیں چاہتا. وہ نہیں, اس کا آسان مثال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کھرکیں تو کھرک اور خارج, آپ کھرکو تو اسکن الرجی. اسکن الرجی. تو اب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ پینلٹی ان کی بھی آرام ہے ان کی بھی آرام ہے, البتہ یہ میں نے کہا نا ہیلا کرنا, یہاں پر یہ ہیلا کرتے ہیں کہ ہم اس کو اٹھا کے زکوٰۃ میں یا کسی بھی اچھی مت کے اندر ہم اس کو صرف کر دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے, ثواب اس کا کچھ نہیں ہوتا. میں رات کو, یہ بھی ان کی دلیل بھی ایسی ہے کہ رات کو بندہ ڈاکہ اس لیے مارے کہ وہ فلاں اور یتیم بچی ہے اس کی شادی ہے, میں اس کے ساتھ تعاون کروں گا, تو ایسا کرنے سے وہ حلال تو نہیں ہو جائے. لیکن ان کی بھی ایک مجبوری ہے سر, اگر وہ پینلٹی نہ ڈالیں تو کیا خیال ہے, لوگ وقت پہ جمع کروائیں گے؟ کچھ پینلٹی کے ڈر سے اور کچھ سود کے ڈر سے, آخرت کے خوف سے. تو اگر بینک پینلٹی نہ لگائے تو یہ لوگ پھر کیا کریں گے؟ اب بینک جا اٹھا کے جیل میں تو ڈال نہیں سکتا, لیکن سزا کا تصور تو اسلام میں موجود ہے. ہاں, تعزیرات مالی کی اسلام اجازت عام آدمی کو نہیں دیتا, حکومت دیتے ہیں, جیسے جج ہے, عدالت ہے, اس کو دیتے ہیں, مجھے اور آپ کو اجازت نہیں دیتا تعزیرات مالی کی. ٹھیک ہے, کیونکہ کسی کے مال کو بغیر اس کی رضامندی کے لینا اسلام میں حلال نہیں ہے. جرمانے کو کوئی شخص رضامندی کے ساتھ نہیں دیتا, لیکن یہ ان کی مجبوری ہے. اگر نہیں کر رہے تو پھر لوگ ان کو وقت پہ پیمنٹ نہیں کر رہے, اور لوگ سائن بھی تو کر رہے ہیں. تو پھر اس وقت وہ کیا کرتے ہیں کہ اب وہ بھی اس گناہ میں نہ شامل ہو, تو وہ ان پیسوں کو اٹھا کے کسی رفاہی کام کے اندر لگا دیتے ہیں. یہ اس کا وہ حیلہ کرتے ہیں. ٹھیک. سو گائز, یہ تھی آج کی ویڈیو. کوشش کی ہم نے کہ تمام ہی سوالات جو آپ کے ہوں کمنٹ سیکشن میں ہم انہیں ریڈ کریں اور ان کے جوابات پوچھیں. جیسا میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا, انفارچونیٹلی بینک ریپرزینٹیٹیو صاحب نہیں آ پائے. کوشش کروں گا کسی نہ کسی طرح میں لے آؤں گا کسی دن انہیں. اور کچھ آپ کے سوالات ایسے تھے جو کہ ٹیکنیکل کوسچنس تھے, جن کے ظاہر یہ مولانا صاحب تو بینکر نہیں ہیں, وہی جواب دے سکتے ہیں کیونکہ وہ ریلیٹڈ ٹو دا بینک ہیں. تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہم رکھ لیتے ہیں. پھر کسی دن ان سے ہمارا پیچ اپ ہوتا ہے تو ان کی خدمت میں ہم آپ کے سوالات ضرور رکھیں گے. تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. امید ہے آج آپ کے کافی سارے ابہام دور ہو گئے ہوں گے. جانے سے پہلے مولانا صاحب, پھر اگین آپ اتھارٹی ہیں اس چیز پہ. اب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں گا. آپ نے مجھے بتانا, مجھے 6-7 کمنٹ اسی ویڈیو پہ آئے ہیں کہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم غلط پڑھتے ہو. میں ذرا دیکھ لوں کون سے بھائی ہیں. سلیپی ایلپائن ویلیج والے بھائی ہیں. خدا کا واسطہ اپنی بسم اللہ ٹھیک کرو, آپ نے انتہائی غلط بسم اللہ شریف پڑھی ہے. 6-7 میسج سیم ٹیکسٹ کے ساتھ انہوں نے اوپر نیچے کیے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. ایک اور بائک میٹ پی کے زمانے میں شروع میں وہ مجھ پہ کیس کرنے لگے تھے. آدھی رات کو کال کر کے کہتے ہیں کہ میں تحریک چلاؤں گا, میں یہ کروں گا وہ کروں گا, تم بسم اللہ غلط پڑھتے ہو. تو اب میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں, آپ تصحیح کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پر جس نے آپ کو یہ کہا ہے ان سے کائنڈلی یہ پوچھے گا ضرور وہ آپ کی کون سی غلطی نکال رہے ہیں, اصلاح کرتے ہیں. اصلاح کر دیں. ہاں, ایک ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں پروننسیشن, مخرج کی غلطی, کہ آپ لہن جلی کر رہے ہیں. لہن جلی کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ ہا کی جگہ ہا پڑھ رہے ہیں یا ہا کی جگہ ہا. سنیے گا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں نے ہا کی جگہ ہا اور ہا کی جگہ ہا پڑھا, یہ غلطی ہے یا کوئی سپیڈ میں غلطی آ رہی ہے؟ کیونکہ جو میں نے سنا, الحمدللہ ثم الحمدللہ, 2 سال میں نے تجوید بھی پڑھی ہے اور 8 سال ہم نے علم حاصل کیا اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر, تو مجھے تو اس میں وہ غلطی پروننسیشن کی نہیں لگی. تو اب وہ بتا سکتے ہیں ہمارے بھائی کہ کہاں پہ ہم غلط ہیں, ہم انشاءاللہ اس کی اصلاح کر لیں گے. ویسے فنیٹیکلی گرامیٹیکلی نہیں, مجھے غلطی نہیں محسوس ہوئی. ٹھیک ہو گیا. سو آئی گاٹ دا گارنٹی ناؤ. امید ہے آپ لوگوں کو بھی آنسر مل گیا ہوگا. بہرحال تہہ دل سے آپ لوگوں کا شکریہ. اگر ابھی تک آپ کی اتنی لمبی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہے تو سلوٹ ٹو یو گائز. اینڈ مولانا صاحب تھینک یو سو ویری مچ جی. آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور اتنا زیادہ وقت نکالا, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو ضرور ہم تکلیف دیں گے, کوئی ایسا مسئلہ سامنے آتا ہے تو آپ کی گائیڈنس ڈیفینیٹلی ہمیں ریکوائرڈ ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں اب آپ کے فالوورز کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں اور اپنے بھی دیکھنے والوں کو کہ میں آپ سے یہ ویڈیو جب آپ اس کو
کمپلیٹ کر لیں گے میں آپ سے لوں گا اور اس کو میں اپنے چینل پر بھی لگاؤں گا. شور کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو دیکھیں میں اپنے چینل پہ اس بات کا اعتراف کر چکا ہوں کہ میرا چینل بنانے کا مقصد وہ آپ کی طرف سے یہ موٹیویشن تھی ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں. کوئی ایک بندے کی بھی اصلاح ہوگی ہماری وجہ سے تو ہماری بخشش کے لیے کافی. تو کتنے ہی لوگ اس کی وجہ سے بعض اوقات لینے کے بعد بھی پھر بھی لوگ جب کہتے ہیں وہ اس کے اندر دل میں ہوتے ہیں یار میں تو وہ ہر وقت وہ اس میں مبتلا رہتا ہے, سائیکو کیس بن جاتے ہیں. تو ان لوگوں کی بھی اصلاح کا ذریعہ ہو جائے گا تو میں آپ سے ضرور لوں گا. اور باقی اعتراض کرنے والے ہر زمانے میں ہر جگہ موجود ہوا کرتے ہیں. ہاں ہم اگر غلط ہیں تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ سود کا مسئلہ میں نے پہلے عرض کیا, زنا اس کے آگے کچھ نہیں ہے. صحیح, حقیقتاً یہ سود کے آگے کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ کیوں اپنے آپ کو گناہ گار کریں؟ وہ گاڑی لے رہے ہیں ہم اپنی بیچیں گے, وہ لے گا کوئی اور, مزے کوئی اور کرے گا, ہم ہمیں کتنے پیسے مل جائیں گے اور کب تک ملتے رہیں گے؟ کاروبار ہم کر نہیں رہے, ہمارا بزنس ہی نہیں ہے وہ. مقصد صرف اور صرف وضاحت کرنا ہے مسئلے کی. باقی آپ لیں نہ لیں آپ آزاد ہیں, یو کین میک ڈیسیژن فار یور سیلف. ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں. صرف ایک چیز وضاحت کرنی تھی جس کے لیے آپ لوگوں کے پاس ہم یہ مسئلہ کلیئر کرنے کے لیے آئے. سو گائز اگین بہت بہت شکریہ, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ, السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.